کئی چیزوں پر پاکستان اپنی پیمنٹس کے جو واجبات ہیں اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بات اس سے بھی آگے جا رہی ہے. ان کی وجہ سے آج ملک اس دہانے پر پہنچا. ناظرین یہ چپا چپا ہمارے ملک کا بیچ دیں گے. تو فورن کرنسی اکاؤنٹس والوں کو بھی بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اب پاکستان تقریباً پہلے تو میں کہوں نا ڈیفالٹ تو ہمارا کئی لحاظ سے ہو چکا ہے. دوسرا روپے کے اوپر دباؤ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بہت کم ہیں. مفتاح اسماعیل نے کہہ دیا وہ کافی ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بیڑا غرق کر دیا. مجھے تو خطرہ یہ لگتا ہے کہ ایک طرف معیشت کا بحران، دوسری طرف انرجی سیکٹر کا جو بحران ہے، دونوں اس طرح اکٹھے آ گئے ہیں کہ مجھے بہت ہی تاریک دن نظر آ رہے ہیں. بالکل نزدیک ہے. ابھی جو اگر پاکستان کے جو بڑے آئل کے جو کمپنیز ہیں، پی ایس او ہو گیا یا دوسرا ہو گیا، اگر ان کی ایل سیز بیرونی ممالک نہ ایکسیپٹ کریں، بیرونی ممالک کے بینک ایکسیپٹ نہ کریں، تو وہ اس پر ہمیشہ سوورن گارنٹی ہوتی ہے. پاکستان حکومت ان کے پیچھے پشت پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنا جو وہ ہیں اپنا قرضہ پورا کریں گے. لیکن اس وقت جب پاکستان کے اپنے جو فورن ایکسچینج ذخائر ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، تو پاکستان کی بھی کوئی سٹینڈنگ نہیں رہی انٹرنیشنلی. تو میرے خیال میں ہمارے پاس بھی اگر آئل کرائسس اس طریقے سے آ گیا جیسے کہ سری لنکا میں ہوا تھا، تو آپ سمجھ جائیے کہ پاکستان کا جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ جیم ہو جائے گا. اور ہمارا ملک تو سری لنکا کی طرح ایک جزیرہ نہیں ہے کہ ہر سائڈ سے شپس پہنچ جائیں گی. یہاں پر تو کراچی میں سمندری جہاز آتے ہیں اور وہاں سے تمام ملک جو ہمارا ہے شمال کی طرف، اس کے لیے ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی ضرورت ہے. اگر یہاں پر فیول کرائسس آ گیا میرے خیال میں تو جو تباہی آئے گی معیشت میں، اور جو افراتفری ہوگی، اور جو پولیٹیکل اور سوشل انسٹیبلٹی ہوگی، میرے خیال میں اس وقت پاکستان ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کو بالکل دیکھ رہا ہے. یہ مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ ایک ہماری بنیادی وجود کے اوپر ایک اس وقت یہاں پر ایک تھریٹ ہے. ہم بالکل اس میں شک نہیں کہ دوسری طرف ہمارے بارڈروں پر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ سوال پھر بھٹی صاحب نے سوال کرنا ہے آپ سے. یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں، ڈالر اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے، ول دے بی سیف؟ ایک تو یہ بتا دیں، اور بھٹی صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے، یہ اکانومی تو آپ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ اسحاق ڈار صاحب جو 3 سال اس ملک پہ 3 مرتبہ اقتدار میں مسلط رہے، آپ فرما رہے ہیں 2018 میں ڈیفالٹ کے قریب چھوڑ کر گئے. ہمیں تو آج دیکھنا ہے کہ عام شہری کو پیٹرول کتنے کا مل رہا ہے، اور اپریل 2022 میں کتنے کا مل رہا تھا، ڈالر کتنے کا تھا، آٹا کتنے کا تھا، چینی کتنے کی تھی، بجلی کا یونٹ کیسے تھا. کیا آپ یہ نہیں سمجھ رہے حکومت اپنی ذمہ داریاں 80 لوگوں کی وزارتیں بنا لی ہیں، انہوں نے اپنے اخراجات فضول کر رہے ہیں، اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف ایسے لگ رہا ہے بادی النظر کہ جان بوجھ کر دھکیلا جا رہا ہے. بالکل جی، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں اسحاق ڈار جو ہے یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ اکانومسٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں ان کی اس بات کی مہارت ہی نہیں ہے. اگر آپ جب جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے، اگر آپ کو دل کا پرابلم ہو تو آپ کسی آرتھوپیڈک کے پاس یا ڈنگر ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے نا. ہم نے ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یا کبھی کسی بینکر کو لگایا ہے، پی ٹی آئی نے بھی کسی ایک بینکر کو لگایا تھا. اور یہاں پر ہمیں میکرو اکانومسٹ کی ضرورت ہے جو فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جائے، جو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن پالیسیز کو سمجھتا ہو. ابھی جو بھی ہمارے حالات ہیں یہ حکومتوں کے غلط پالیسیوں کے نتائج ہیں. یہ پاکستان کی تقدیر میں نہیں ہے. دیکھیں عالمی دنیا میں قیمتیں تیل کی بڑی ہیں، لیکن جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس سے زیادہ بدتر ہیں. ہماری قیمتیں اس سے زیادہ بدتر ہوئی ہیں. جو انرجی سیکٹر میں ہے، ابھی دیکھیں کل پرسوں انہوں نے کیا کیا کہ بجلی جو مارکیٹس ہیں ان کو بند کرنے کا کہا. کہہ رہے ہمارے اس میں بچت ہوگی پتہ نہیں 80 ارب روپے کی. سمجھ نہیں آتی
کہ یہ ہاں تو یہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات کا انکشاف کروں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل جنریشن کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 44,000 میگا واٹ ہے، جس میں سے ہمارے ظالم حکمرانوں نے 30,000 میگا واٹ جو ہے اس میں سے تقریباً 75% جو ہے وہ ہم نے کر دیا کیپیسٹی پیمنٹ پر، کہ ٹیک اور پے، کہ چاہے ہم وہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہم نے اس کے پیسے بھرنے ہوں گے. آخر یہ معاہدے کس نے کیے؟ یہ کون سی حکومتوں نے کیے؟ یہ کون سے وزیروں نے کیے؟ اور یہ صرف بین الاقوامی پروڈیوسرز کے ساتھ نہیں ہوئے، یہ ہمارے اس میں پاکستانی پروڈیوسرز بھی ہیں اور وہ ہمارے کابینہ کے ممبرز بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں روکوں گا ادب احترام سے. ایک سیکنڈ میں ذرا وضاحت ایک پوائنٹ بھی مکمل کرنے دیں. اور یہ دیکھیے یہ ہم نے اس کے اتنی بجلی کے پیسے ہم نے بھرنے ہیں چاہے ہم اس کو استعمال کریں یا نہ. ابھی لیٹسٹ نیپرا کی رپورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اس لازمی خریدی ہوئی بجلی کو ہم اس کا 50% بجلی بھی نہیں استعمال کر رہے، صرف 46% بجلی جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں جس کے پیسے دے رہے ہیں، اور باقی 54% ہم استعمال نہیں کر رہے اور پھر بھی بجلی پیسے دے رہے ہیں. تو یہ لوگ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ان کی راشننگ ہوگی، ڈالر اوپن مارکیٹ کے حساب سے چلے گا، ملک کسی نہ کسی طریقے سے اخراجات کم کر کے جاری خسارہ، تجارتی خسارہ اور بجٹ خسارہ کم کرنے کی کوشش کرے گا. حالات بہت زیادہ سنگین اور سنجیدہ ہو چکے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوا ناظرین. یہ سب کیوں ہوا ہے پھر میں آج دہراؤں گا، کیونکہ آپ سب جھوٹے ہیں اور سب جھوٹی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں. اس جھوٹ کی دنیا، اس دیو ملائی کہانی، اس خیالات کے خواب ان سے نیچے نہیں اتر رہے آپ. یہ جو دنیا آپ نے اپنے لیے بنائی ہے، جو پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھی ہوئی فضولیات کی بنیاد پر ہے، اور دیگر نام نہاد انٹلیکچوئلز نے آپ کو گمراہ کیا ہے، تجزیہ کاروں، معیشت دانوں، انہوں نے جو ملک کو گمراہ کیا ہے، ملک کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. کیونکہ آپ سب کے ہاتھ ناریل لگ گیا ہے. کوئی اپنے سر پہ مار رہا ہے، کوئی اپنے گھٹنے پہ، اور کوئی اپنے ٹخنے پہ، کوئی اپنی کوہنی پہ، اور کوئی کہیں اور. سیدھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ملک چلانا نہ کل آتا تھا، نہ آج آتا ہے، نہ آگے کبھی آئے گا. آج کی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ روز ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کو ایکچولی وزیر بننے کا بڑا شوق تھا، اور انہوں نے جو ان کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے وہ ہے کہ جی وہ ان کے بیٹی کے سسر ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہاں لایا گیا. اور آپ نے آج فگرز بھی دیکھ لیے. اسحاق ڈار صاحب پروبیبلی سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے کوئی 30 سال پہلے جب وہ بنے تھے تو وہ اس ایرا میں رہ رہے ہیں، بٹ آج پورا میڈیا بھرا ہوا تھا. لوگوں نے ایک ایک فیکٹ ان کے متعلق بتایا کہ جب وہ آئے تھے 90s میں 2 دفعہ، ایک دفعہ انہوں نے ایکسپورٹس جو ہیں وہ 6.7% کم کی، دوسری دفعہ شاید 12%، اب دوبارہ. تو ان کی ایک کنسسٹنٹ پرفارمنس رہی ہے.